بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد حسب حسین سے ہے یا نسب حسین سے ہے، جو کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے۔ حسب حسین سے ہے یا نسب حسین سے ہے، وہ کربلا کو کیا سمجھے، وہ کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے۔ اور نبی نے خود یہ کہا کہ میں حسین سے ہوں، نبی نے خود یہ کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ نبی کا جو بھی پتہ ہے وہ اب حسین سے ہے، نبی کا جو بھی پتہ ہے وہ اب حسین سے ہے۔ اور دوام یوں ہی نہیں خاک کربلا کا نصیب، دوام یوں ہی نہیں خاک کربلا کا نصیب۔ یہ خاک وہ ہے کہ جس کا ادب حسین سے ہے، یہ خاک وہ ہے کہ جس کا ادب حسین سے ہے۔ بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد انتہائی عزت و احترام سے ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ سید نصرت عباس بخاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے۔ انجمن جانثاران اہل بیت ڈسٹرکٹ پاکستان کے زیر اہتمام آج 26 محرم 1447 ہجری 20 جولائی ہے 2025 کی پہلی مجلس سے خطاب فرمائے۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، 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 دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بآواز بلند صلوات صلی اللہ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، تمام علماء، تمام شہداء کے لیے، شہداء ملت جعفریہ، شہداء فلسطین، یمن، ایران، عراق، لبنان، سیریا، شہداء پارا چنار، شہداء ملت جعفریہ پاکستان افواج کے شہداء، استاد شہید سبت جعفر اور شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخشتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین ولمن نصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویزع المستكبرین وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ
والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض نوحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی یہ چند مجالس سے خداوند متعال نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے. پروردگار نے انسان کو اپنا پسندیدہ مخلوق قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی خلافت کو انسان ہی کے اندر رکھا اور اسے اپنا خلیفہ بنا کر روئے زمین پر بھیجا. خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور یہ اسی ہی کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے انسان کو بھیج کر دنیا میں چھوڑا نہیں بلکہ اس کی ہدایت کا انتظام بھی اپنے پاس رکھا. حدیث قدسی میں بیان ہوتا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے خلق کیا مگر تمہیں ہم نے اپنے لیے خلق کیا ہے. خدا انسان سے کچھ نہیں چاہتا مگر سوائے بندگی کے. اور بندگی کیا ہے؟ عبودیت کیا ہے؟ کیا صرف مسجد میں بیٹھے رہنا بندگی ہے؟ کیا صرف روزے رکھنا بندگی ہے؟ یا صرف حج کرنا بندگی ہے؟ ایسا نہیں ہے. پروردگار نے انسان کو زندگی دی، اختیار دیا، سب کچھ دیا، مگر کہا کہ اپنے ہر کام میں تم میری رضا کو شامل رکھو. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار بہت ساری مختلف احادیث میں بھی ارشاد ہوتا ہے. ایک حدیث میں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اگر بندہ اپنی خواہشات پر میری خواہشات کو مقدم رکھے، یعنی اپنی جو اس کی چاہت ہے اس کے بجائے خدا کی چاہت کو پرائرٹی دے کہ خدا تیری وجہ سے تو چاہتا ہے، اگر انسان انجام دے تو خدا اسے کچھ چیزیں عطا کرتا ہے. پہلی چیز، پروردگار اسے ایسا تقوی الہی دیتا ہے جو اسے حرام سے بچاتا ہے. خود تقوی ہماری نزدیک، کیونکہ ہم یہ لفظ سنتے رہتے ہیں تو بعض اوقات بہت سارے الفاظ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سنتے بہت زیادہ ہیں لیکن مبہم ہوتے ہیں. تقوی کے سادے معنی پرہیزگاری کے ہیں. کس چیز سے پرہیز؟ کون سی چیز سے پرہیز کرے؟ وہ چیزیں جسے خدا نے منع کیا ہے. اس بات کو میں آپ کی خدمت میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک کتاب ہے اخلاق کی جو عربی میں لکھی گئی ملا
مہدی ناراکی، مرحوم ناراکی نے اس کتاب کو لکھا. اس کتاب کا نام ہے جامع و سادہ. اس کا خلاصہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور اس کتاب کا نام ہے معراج و سادہ. مشہور کتاب ہے، آپ کسی بھی بک سٹور پہ جائیں آپ کو مل جائے گی. اخلاق کی کتاب ہے. اصل کتاب جامع و سادہ ہے، اس کا خلاصہ معراج و سادہ. وہ اب یہ انسان بہرحال یہ اخلاق پڑھنا ضروری ہے جانے محترم. اخلاق انسان کا کردار بناتا ہے. وہ جامع و سادہ میں مرحوم ناراکی ایک مثال پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مریض، جلد کا مریض، اسکن کا مریض ایک طبیب کے پاس گیا. کہا مجھے یہ مرض ہے، مجھے یہ پرابلم. جیسے انسان کو کوئی مریض ہو انسان ڈاکٹر کے پاس جائے. ڈاکٹر نے کہا کہ میں 3 تمہیں عمل لکھ کے دوں گا، 3 دستور لکھ کے دوں گا، اس پہ عمل کرو گے تو پھر تمہیں نتیجہ ملے گا، رزلٹ ملے گا. پہلا، تم نے کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یعنی کچھ کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ تمہاری بیماری کو جو ہے وہ مزید بڑھا دیتی ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا دوسرا، میں تمہیں ایک سیرپ لکھ کے دے رہا ہوں، ایک شربت لکھ کے دے رہا ہوں، یہ تمہاری بیماری کی جڑ کو ختم کرے گا. وہ بیماری کہاں سے؟ اکثر بیماریاں انسان کے اندر سے ہوتی ہیں، معدے کی وجہ سے، جگر کی وجہ سے، خون کی وجہ سے. کہا یہ سیرپ تمہارے اندر جا کر اس بیماری کی جڑوں کو ختم کرے گا. تیسری چیز، کہا میں تمہیں ایک کریم دے رہا ہوں لگانے کے لیے، جو تم اپنے اس جلد پہ لگاؤ گے تو تمہیں آرام ملے گا. کہا مگر شرط یہ ہے کہ تینوں چیزوں کو استعمال کرنا ہے تو پھر تمہیں کوئی نتیجہ. کچھ دنوں بعد مریض جو ہے ڈاکٹر کے پاس گیا. کہا کہ مجھے افاقہ نہیں ہوا، مجھے کوئی رزلٹ نہیں ملا. تو ڈاکٹر نے پوچھا تم نے پرہیز کی جن چیزوں سے میں نے کہی تھی؟ کہا وہ میں ایک دعوت میں گیا تھا تو میزبان نے کھانا رکھا تو میزبان کا دل نہ ٹوٹے تو میں نے کھا لیا. کہا وہ جو سیرپ دیا تھا کہا وہ میں ارینج نہیں کر پایا، میں مینیج نہیں کر پایا کہ میں وہ سیرپ لے لوں، مگر میں نے ڈاکٹر صاحب میں نے کریم لگائی تھی، کریم لگائی تھی. مرحوم ناراکی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی صرف کریم لگا رہے ہیں، یعنی صرف ظاہر پہ عمل کر رہے ہیں. پرہیز کیا ہے؟ کہا تقویٰ. پرہیز تقویٰ ہے. اگر تقویٰ اختیار نہیں کریں گے، نہیں ان چیزوں کو چھوڑیں گے جسے خدا نے کہا ہے، تو پھر کیسے افاقہ ہوگا؟ ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ظاہر پہ عمل ہو رہا ہے، پھر کہہ رہے امت صحیح نہیں ہو رہی، آپس میں مشکلات ہیں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا. خوب جب انسان ظاہر پہ عمل کرے گا یہی ہوگا. خوب اب دوسری چیز کیا تھی؟ یعنی شربت و سیرپ کیا ہے؟ یعنی عبادت، ذکر، جو انسان کے باطن کو صاف کرتا ہے. خوب یہ اللہم صلی علی محمد. وزان محترم ظاہر ہے جب تک انسان ذکر نہیں کرے گا، عبادت نہیں کرے گا، نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، تو کیسے یہ باطن صاف ہوگا؟ مجھے آپ بتائیں دنیا کی کون سی چیز جو ہے وہ اندر سے صاف کر سکتی؟ کوئی شربت، کوئی انرجی ڈرنک، کوئی اور چیز، کوئی ڈٹرجنٹ، کوئی پاؤڈر، کیا چیز صاف کرے گی؟ یا دوسری طرف کیا ہم متوجہ بھی ہیں کہ ہمارے اندر گڑبڑ ہے؟ میجورٹی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اندر گڑبڑ ہے. بہت سے مرض تو ایسے ہیں کہ مریض کو خود نہیں پتا کہ وہ مرض لاحق ہوا ہے. خدا نہ کرے کسی کو کینسر ہو جائے، خدا نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا دے. جانے ہوتا کینسر جب لاسٹ سٹیج پہ ہوتا ہے تو وہ اسپائڈر کی طرح نیٹ بناتا ہے اندر،
جب ڈائگنوس ہوتا ہے نا لاسٹ سٹیج ہے، کیا ہے؟ کیونکہ اس نے ہر جگہ جالا بنا دیا ہوتا ہے، مگر کیا وہ پہلے دن بناتا ہے؟ سٹارٹ ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، بعض وقت جب پتہ چلتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارے باطن میں بھی بہت سارے مرض ایسے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ امام خمینی اپنی کتاب جہاد بن نفس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دو طالب علم تھے، دونوں عالم، ایک بہت بڑے درجے پہ پہنچ گیا، بہت بڑا مجتہد بن گیا، دوسرا ویسے، وہ جو دوسرا تھا اس کی موت کا وقت قریب تھا، تو یہ عیادت پہ گئے، ملنے گئے، مریض ہے۔ وہ جو مریض تھا اور یہ جو مجتہد دونوں ساتھ پڑھتے تھے، وہ جو مریض تھا اس نے کہا کہ یہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں اتنا بڑا وہ بنا دیا اور مجھے کیا کیا؟ یعنی مرنے سے پہلے انسان کفر کر رہا ہے۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ ایک نقطہ ہوتا ہے اندر، جو آہستہ آہستہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ ایک جانور کے منہ کی طرح انسان کو نگل لیتا ہے۔ اور یہ باطن کا مرض معاشرے میں، آپ دیکھیں نا، معاشرے میں اتنی ساری چیزیں لوگوں کو احساس نہیں ہے، احساس نہیں، بڑی نارمل سی بات ہے۔ مثال کے طور پر آپ گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہو اور آپ دیکھیں ایک میچ ہو رہا ہے، گراؤنڈ میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ اندر لگے ہوئے، آپ باہر سے کھڑے کریے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر یہ یہاں سے یوں کر دے منہ کر دے گول ہو جائے گا۔ آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں، وہ اندر ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ہر دفعہ وہیں سے نقصان کر رہا ہے، ہر دفعہ اس سے بال کوئی چھین کے بھاگ جاتا ہے، کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ وہ خود اندر موجود ہے اور وہ خود جکڑا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، اس کو احساس نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جکڑے ہوئے ہیں، مریض، نفاق، غیبت، جھوٹ، تہمت ہمارے اندر جڑیں پکڑ چکی ہے۔ جانتے ہیں ہم، پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات کرنا غلط ہے، یہ بات سوچنا غلط ہے، یہاں دیکھنا غلط، ہم سب پتہ ہے، ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، سب پتہ ہے، لیکن ہم مجبور ہو گئے۔ پتہ ہے انسان کہ اگر خدا کی عبادت کرے تو کس مقام پہ پہنچ سکتا ہے، وہ نہیں کرے۔ پتہ ہے انسان کو کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر انسان ہدایت، بھائی جب ایک ایسا کلام ہو جسے خدا یہ کہہ رہا ہو کہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن لوگ ہدایت نہیں لے رہے اس سے۔ بھائی قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ ابن سکیت امام نکی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہ صلی اللہ، امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا ہر نبی کو الگ الگ معجزے ملے۔ حضرت موسیٰ کو معجزہ ملا عصا کا، سحر تھا اس زمانے۔ حضرت عیسیٰ کو معجزہ ملا بیماروں کی شفا۔ رسول خدا کو معجزہ ملا قرآن۔ تو مولا نے فرمایا کیونکہ حضرت موسیٰ کے دور میں سحر یعنی جادو بہت زیادہ تھا، سب سے اوپر وہی تھا، تو اللہ نے عصا دے کر اس سحر کو توڑا ہے۔ اور قرآن بھی یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جب انہوں نے فرعون کے دربار میں جو جادوگر تھے انہوں نے رسیاں پھینکی اور سانپ بن گئے، اور جب حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا اور اژدہا بن گیا، کیونکہ وہ جادوگر تھے، جانتے تھے یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، تبھی حضرت موسیٰ کے رب کو سجدہ کیا۔ فرعون نے ان کی گردنیں اتار دی، مگر وہ حقیقت کو پہچانا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں بیماریاں تھیں، مختلف بیماریاں تھیں، فلج تھے، بدن کی بیماریاں تھیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہی معجزہ دیا۔ مگر رسول خدا کی دور میں عرب جاہل تھے،
جاہل علم والے نہیں تھے، عربی لٹریچر کمال پہ تھا، بلاغت جو تھی گرامر عربی کی وہ اوج پہ تھی، شاعر نثر کمال پہ تھی۔ اللہ نے اسی حساب سے قرآن جیسا معجزہ دیا۔ وہ جو کعبہ پہ جب سورہ کوثر کی 3 آیتوں کو جا کر لکھا گیا، کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھوال، 3 آیتیں لکھی۔ عرب لٹریچر میں کمال پہ تھے، انہوں نے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، پہچانتے تھے۔ وہی معجزہ دیا، مگر یہ معجزہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ معجزہ قیامت تک کے لیے تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ خوب قیامت تک کا معجزہ ہے۔ خوب کس لیے؟ ہدی للمتقین کی ہدایت ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے اس میں تفکر ہے، اس میں تدبر ہے، اس میں عبرت ہے۔ جو واقعے بیان کیے ہیں وہ داستانیں نہیں ہیں، وہ احسن القصص ہے۔ مگر یہ ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ اللہ بولے سب سے انسان کسی کمپنی میں جاب کرتا ہو اور اس کا مالک بولے کہ تم کیسے میرے انڈر کام کرتے ہو، تم میری بات کو عمل ہی نہیں کر رہے، میری بات تم سنتے ہی نہیں ہو، پورا دن تمہارے پاس میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گی کمپنی؟ اس کو نکال دے گی، یہ سن ہی نہیں رہا، ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ آفس جاتا ہے موبائل پہ بیٹھا ہوتا ہے، آفس جاتا ہے گیم کھیل رہا ہے، تو کمپنی کیا بولے گی؟ بولے بھائی نہیں، مگر وہ کتنا رحمان ہے، ہمارے پاس زندگی میں اس کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، مگر اس نے ایک دفعہ بھی ہمارے ساتھ کچھ کیا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے فجر چھٹ گئی، کوئی بات نہیں، میرا بندہ ظہر میں آ جائے گا، ظہر چھٹ گئی کوئی بات نہیں، عصر پڑھ لے گا، عصر چھٹ گئی کوئی بات نہیں، مغرب میں آئے گا، مغرب چھٹ گئی کوئی بات نہیں، عشاء پڑھ لے گا، عشاء بھی چھٹ گئی کوئی بات نہیں، کل پھر میرا بندہ فجر میں آ جائے گا۔ وہ تو رحمان ہے، وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل ذمہ داری ہماری ہے۔ ظاہر ہے ہم کربلا کی داستان میں معجزہ کیا ہے؟ کربلا خود ایک معجزہ ہے، مگر اس معجزے میں معجزہ کہ امام نے نیزے پر قرآن پڑھا ہے۔ جو سر نیزے پر قرآن پڑھے اور ان کے ماننے والے قرآن نہ پڑھے۔ دیکھیں، جب تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اوریجنل کانٹینٹ نہ ہو، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کلام الہی ہے، ایک آیت میں 70 باتیں ہیں۔ میں تو آج تک ضرور ماشاءاللہ آپ سب تو قرآن پڑھتے ہی ہوں گے، میں تو ان کے لیے بیان کر رہا ہوں جو لائیو دیکھ رہے ہیں، ہم تو سب قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن انسان کی معرفت اور تقوی کے حساب سے قرآن اس کے اوپر ریویل ہوتا ہے، کھلتا رہتا ہے، اسے لذت ملتی ہے۔ کس سے بات کریں؟ انسان جس سے محبت کرتا ہو، کیا اس کا دل نہیں چاہتا اس کی باتیں سنے؟ اگر ماں باپ سے کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو ماں باپ، انسان کا دل چاہے گا نا اپنے ماں باپ۔ ویسے بھی آج کل کا دور تو عجیب صحیح ہے، قدر ماں باپ کی بھی نہیں رہی۔ خدا سب کے ماں باپ کا سایہ قائم رکھے، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے وقت نہیں گزارا ان کے ساتھ۔ ایک شخص کہ جسے لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرینس ہوا،
بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کو مرنے کے بعد تجربہ، مرنے سے پہلے تجربہ، کوما میں چلے گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپریشن ہو رہا تھا، اچانک سے برزخ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص کوئی تجربہ ہوا، چلا گیا، اس نے دیکھا کہ میں ایک ٹنل میں ہوں، دوڑ رہا ہوں، سامنے سے ایک روشنی ہے، خوف نہیں ہے مگر ایک آواز آ رہی ہے، ماں ماں ماں۔ پھر مجھے وہاں ٹنل سے اٹھایا گیا اور پھر مجھے میری بچپن سے میری زندگی دکھائی گئی۔ اچھا شخص تھا، برا شخص نہیں تھا۔ کیا دکھایا گیا؟ صرف ایک کیمرہ زندگی کا۔ زندگی کے بہت سارے کیمرے ہیں نا، زندگی 360 ڈگری پہ ہے کیمرہ، ہر طرف سے کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک کیمرہ دکھایا، کون سا؟ وہ کیمرہ جو اس کا اور اس کی ماں کے ساتھ تھا۔ وہ فلم دکھائی گئی کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ ہے، جوان ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے۔ اس سے یہ احساس دلایا گیا کہ تم نے پوری زندگی ایک دفعہ اپنی ماں کو محبت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھا، ایک دفعہ۔ برا آدمی نہیں تھا، اچھا آدمی تھا، لیکن یہ احساس دلایا گیا۔ خوب آپ کو پتا ہے، حدیث و روایات ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا جب انسان محبت کرتا، خوب عبادت ہے، خیر وجود سے نکلتی ہے، خیر نکلتی ہے۔ اور ویسے بھی ایک مومن کو دیکھنا، خوشی ہو کے دیکھنا، خود صدقہ اور خیرات ہے، صرف پیسہ تھوڑی ہے صدقہ۔ خوب یہ جو پروڈیوس کرنا ہے، خوب یہ کیسے ہوگا؟ جانے محترم میں بہت زیادہ اسٹریس نہیں دیتا، آپ پریشان نہ ہو۔ بولے مولانا صاحب تبلیغ کر رہے ہیں، آگے اچھے خاصی مجلس سننے آئے تھے، ہم لوگ صلوات بھیجتے محمد والے اللہ صلی علی محمد والے۔ جانے محترم مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس میں حکومت پروردگار کی ہوگی۔ حکومت کس کی ہوگی؟ پروردگار کی۔ حاکم کون ہوگا؟ امام ہوگا۔ اب امام کون سا سسٹم لے کے آئیں گے؟ کیا چیز آئے گی؟ قرآن آئے گا۔ آیت اللہ عظمہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ میں امام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اچھی بات ہے، انسان امام کو دیکھے، امام کی زیارت کرے۔ کہا تو تم قرآن دیکھو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ خب امام قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن امام کے۔ جب علی مال قرآن و قرآن المال، اب جب قرآن ناطق تمہارے پاس نہیں ہے، قرآن صامت ہے، تو امام بھی تو ہے وہ۔ خب ہم دن میں قرآن کتنا دیکھتے ہیں؟ تو جب ہم قرآن نہیں دیکھ رہے تو ہم امام کو دیکھنے کی بھی تڑپ نہیں ہے نا۔ ہم اپنی زندگی ایسی گزار رہے ہیں۔ خب اس کو بہرحال اپنی زندگی میں کوشش کریں۔ مشکل ہے کیونکہ ہم جکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ اذان محترم بہت ضروری ہے، جوش بھی ضروری ہے، احساس بھی ضروری ہے، جذبات بھی ضروری ہیں، لیکن باطن تو پاک ہو۔ پاک ہوگا تو امام بلائیں گے۔ ایسے تھوڑی انسان اٹھ کے امام کی خدمت میں چلا جائے گا، وہ اپنے آپ کو صاف کرے۔ وہی ایک جوان کا واقعہ میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، تبریز میں ایک عالم دین، انہوں نے اپنے گھر میں کام کروانا تھا، رینوویشن کروا رہے تھے، کچھ مزدوروں کو ہائر کیا کام کرنے کے لیے، مزدوروں کو مزدوری پہ رکھا، ان میں ایک جوان بھی تھا مگر اس کا کردار باقی مزدوروں سے مختلف تھا۔ ایک دن وہ سیڑھی جو کرائے پہ لائے تھے، اس نے کہا کہ جوان کو یہ سیڑھی واپس کر کے آ جاؤ۔ اس کے آنے اور جانے میں وقت زیادہ لگ گیا، اتنا وقت ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا چلو بہانہ مل گیا، میں جوان سے بات کروں۔ کہا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں لگ گئی آنے جانے میں؟ وقت تو قریب تھا۔ تو اس نے کہا سیڑھی لمبی تھی اور دیواریں جو گلی میں تھیں لوگوں کے گھروں کی، وہ بہت قریب قریب تھی، نزدیک نزدیک تھی۔ اگر میں تیزی سے جاتا تو سیڑھی لوگوں کی دیواروں پہ خراشیں ڈال دیتی، اور یہ دیوار لوگوں کا حق ہے، میں یہ حق ادا کیسے کرتا؟
اس لیے میں آرام آرام سے گیا. تو کہا اچھا پھر جب کھانے کا وقفہ ہوتا ہے تو تم کھانے سے پہلے نماز پڑھتے ہو؟ وقت ہوتا ہے، باقی سب کھانا کھاتے ہیں، تم نماز. پیدا ہو گیا ایک جوان کیا کہہ رہا ہے کہ جب خدا پکار رہے ہو تو پھر کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. کیسا شریک؟ یعنی جب اللہ پکار رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اس عمل خیر کے بجائے تم کچھ اور کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم نے کسی کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا ہے. شرک دو طرح کا ہے نا، ایک خفی ہے ایک علنی ہے. علنی شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. لیکن شرک خفی انسان میں پایا جاتا ہے، چھپا ہوا، علنی نہیں ہے، چھپا ہوا. یعنی نماز کے بجائے کسی اور چیز کو اہمیت دے کر اسے بڑا کر رہا ہوں. خدا کہہ رہا ہے میری دعا سے آؤ، میری طرف آؤ، نیک کام کرو، مجھے سجدہ کرو. میں کہہ رہا ہوں نہیں میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں میچ دیکھ رہا ہوں، میں فون پہ باتیں کر رہا ہوں. میں خود سوچے نا، آپ کو کوئی بڑا شخص جس کا آپ احترام کرتے ہو وہ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ فون پہ لگے ہوئے، آپ دھیان ہی نہیں دے رہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اس شخص کی آپ کے درمیان میں اہمیت نہیں ہے، یا تو وہ کام ضروری ہے جو آپ کر رہے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے، دیکھیں زندگی میں ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، زندگی میں مجبوری بھی ہو سکتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے، رستے میں ہے، سفر میں ہے، طہارت نہیں ہے، 100 مشکلات ہیں. لیکن جب کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تب میں کچھ اور کر رہا ہوں. خود سوچیں انسان کیا کر رہا ہے. کہا میں نے فوراً اس جوان سے ایک سوال پوچھ لیا. میں سمجھ گیا یہ جوان عام جوان نہیں ہے. میں نے کہا امام زمانہ اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ 1 گھنٹہ پہلے اسی شہر تبریز میں موجود تھے. یعنی جب انسان اپنے آپ کو پاک کرے تو پھر اسے سب صاف نظر آتا ہے. نور الہی ہے نا. عالم دین نے ان سے سوال کیا کہ جوان سے کہ ہم کیا کریں ایسا کہ ہم امام تک پہنچ سکیں. کہا کہ زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی طرف توجہ دے. توجہ دے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، امام خود آپ تک آ جائیں گے. توجہ کی ضرورت ہے. وہ انسان اپنی طرف توجہ دے. بعض اوقات انسان چلے وغیرہ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، 40 دن کا یہ عمل، 50 دن کا، اچھی بات ہے کریں، لیکن دل صاف نہیں ہے. زیارتیں کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، دل صاف نہیں. میں زری پہ گیا، میں نے دعائیں مانگی، میری دعا قبول ہوئی. کیسے قبول ہوئی؟ ویسے دعا کی قبولیت کی بھی وہ الگ گفتگو ہے، میں ابھی وہاں جانا نہیں چاہتا. لیکن آپ خود دیکھیں نا، اندر نفرتیں ہوں، اندر بیماریاں ہوں، اندر مرض ہو، اور پھر انسان توقع رکھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اسی مریض کی طرح، کہ میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. وہ اندر مشکل ہے. ہم متوجہ نہیں ہیں، ہمارے اندر اضطراب نہیں پایا جاتا. امام تک پہنچنے کی پہلی شرط مضطرب ہونا ہے. مضطرب ہو، تڑپ پیدا ہو، اضطراب پایا جائے. اضطراب کیسے پیدا ہوگا؟ خوب آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، کیا میرے اندر اضطراب پایا جاتا ہے؟ میں مضطرب ہوں، تڑپ ہے میرے اندر. امام خود فرماتے ہیں نا، جس طرح تمہیں پیاس، پانی کی شدت کا احساس ہوتا ہے نا پیاس میں، اگر ویسا احساس ہمارا ہو جائے ہم خود آ جائیں گے. اللہم صلی علی محمد. خوبصان محترم، خود اپنے آپ کو دیکھیں، خوب اضطراب پایا جاتا ہے. جہاں تڑپ پائی جاتی تھی وہ کیسے لوگ تھے؟ یہاں
کوفہ میں حبیب ابن مظاہر کو امام کا خط ملا، جیسے ہی خط ملا آتش عشق بہک اٹھی۔ زوجہ نے حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی کا خط آیا ہے۔ کہا پھر؟ کہا کربلا پہنچ چکے۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں آپ کی فکر کر رہا ہوں۔ کہا میں خاک کھا کے زندہ رہ لوں گی مگر آپ حسین ابن علی کے پاس جائیں۔ بڑا اضطراب، فوراً خادم کو گھوڑا دیا، بولا جاؤ۔ شہر میں پہرے لگے ہوئے تھے، جا نہیں سکتے تھے، خود بازار گئے، بازار پہنچے۔ بازار میں مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا۔ مسلم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا حنا خرید رہا ہوں، خضاب۔ کہا حسین ابن علی کربلا آ گئے، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ خوب یہ تڑپ ہے، یہ اضطراب ہے، یہاں بلاوا آیا وہاں گئے، یہاں تڑپ ہے، یہاں کوئی آتش عشق ہے کہ مجھے کب بلاوا آئے گا، کب میرا امام مجھے بلائے گا۔ امام کا سسٹم چل رہا ہے زانے محترم، ایسا نہیں ہے کہ امام کا سسٹم نہیں چل رہا۔ ایک کتاب ہے روزہ نہائیے عالم غیب، آیت اللہ خرازی نے 2005 میں کتاب کو تحریف کیا۔ جمکران جو ہے وہ پبلشر ہے، جمکران مسجد جو قم کے قریب امام سے منسوب ہے، اسی کی پبلیکیشن ہے۔ نام ہے روزہ نہائیے عالم غیب، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ چیلوں میں امام حسین علیہ السلام میں یہ کتاب آپ کو بھی مل جائے گی۔ نام ہے اس کا اردو کے اندر عالم غیب سے رابطہ، اوتھنٹک بک ہے۔ آیت اللہ قرازی نے مختلف علماء کی سیرت، چیزوں کو، امام سے ملاقاتوں کو اس میں تحریر کیا ہے۔ وہ اس کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ 1915 سے 1917 کے درمیان جب پہلی جنگ عظیم تھی تو اس زمانے میں نقشے الگ تھے، ملکوں کے الگ الگ نقشے تھے، یہ والی حالت نہیں۔ تو ایران کا جو ڈایامیٹر تھا وہ بہت بڑا تھا، اور رشیا بھی اس ٹائم رشیا نہیں تھا، سوویت یونین تھی۔ تو اس زمانے میں غیر جانبدار تھی وہاں کی حکومت، کسی کی طرف تھی نہیں، لیکن سوویت یونین سے خطرہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 4000 فوجی رومیا کے بارڈر پہ بھیجے گئے۔ ایک سرجن جو اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، وہ ایک سرجن ہے جسے زخمیوں کے لیے بھیجا گیا کہ کوئی زخمی ہو جائے تو ان کو صحیح کرے، اور اس کا نام تھا ڈاکٹر حسن عاملی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں وہیں پہ تھا، کیمپ میں تھا، اچانک سے کچھ لوگ لکڑی کے اس پر تخت جیسے ہوتا ہے کسی شخص کو لے کر آئے۔ میں سمجھا کہ کسی کی میت ہے، میں نے دیکھا غور سے تو شخص زندہ تھا اور اس کو ایک گولی لگی ہوئی تھی۔ ایک جہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں وہاں میں بیٹھ گئے، کمر ان کی طرف ہے، سر جھکایا ہوا۔ کہا میں نے چاقو سے اس کے بدن کو کاٹا، میں نے دیکھا اس شخص کو درد نہیں ہوا اور اس کا چہرہ زمین کی طرف تھا اور وہ کوئی ذکر کر رہا تھا اور اس کے ذکر سے زمین روشن ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو نکالا، کاٹا، سیا، اس کو لٹا دیا۔ میں حیران ہوا، میں نے یہ سوال پوچھا اس سے، میں نے کہا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ تو مجھے کہتا ہے مگر تم نے نہیں سنا کہ جب مولا کائنات کو کوئی تیر لگ جاتا تھا تو حالت نماز میں نکالا جاتا تھا۔ ہاں میں بھی ذکر کر رہا ہوں۔ پھر وہاں پتہ چلا کہ سوویت یونین کی فوج آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، تو وہ جو ہیڈ تھا اس کا، اس نے ڈاکٹر کو بلایا، کہا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں، ہم ٹیکنیکلی بیک ہوں گے تاکہ فوج میں گھبراہٹ پیدا نہ ہو۔ اس نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی مگر اس شخص کو بتا دی۔ اس نے بولا یہ شخص تھوڑا مختلف ہے، تو اس نے بولا کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ پیچھے چلی جائے گی اور ہو سکتا ہے ابھی تک پیچھے جا چکی ہو۔
جب اس نے اس کو ہیڈ کو بتایا، اس نے بولا اس کو کیا پتا، میرے پاس تو جاسوسوں کی خبر ہے۔ تھوڑی دیر گزری، جاسوسوں نے خبر دی کہ وہ پیچھے چلے گئے۔ اب تو ڈاکٹر نے بولا یہ کوئی عام شخص، بدن میں تکلیف نہیں ہو رہی، ذکر کر رہا ہے، خبر بھی رکھ رہا ہے، اس کے پاس خبریں بھی ہیں، تو فوراً پوچھ لیا کہ آپ ہیں کون، کون ہیں آپ؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہر جگہ اللہم صلی علی محمد۔ اس شخص نے کہا کہ ہر جگہ الگ الگ امام اپنے چاہنے والوں کو بچانے کے لیے بندوں کو رکھا ہوا ہے، اور یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ میری ڈیوٹی یہاں ہے، لیکن ہماری موت طبعی موت ہے، ہم جیسے لوگ مرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی مرتے ہیں، لیکن جب کوئی ایک مر جاتا ہے تو دوسرا شخص اس کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جب نظام الہی ہو تو لوگوں کے مرنے سے نظام رکتا نہیں ہے، امام کا سسٹم چل رہا ہے۔ یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ملک طاقتور ہے، فلانی ملک کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، نظام الہی ہے جسے امام خود چلا رہے ہیں۔ اور یہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ وزان محترم، خوب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امام کا سسٹم تو چل رہا ہے، ہم کہاں ہیں؟ ہم امام کے ساتھ ہوں گے، ہم کوئی کام امام کے ظہور کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ وزان محترم بہت ضروری ہے، ہم بہت تیزی سے ظہور کی طرف جا رہے ہیں۔ حالات آپ کے سامنے، مشرق وسطیٰ، فلسطین، سیریا، یہ پوری بیلٹ ظہور کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ جو ہو رہا ہے اسی بیلٹ پہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے طنزیہ مذاق سے بھی کہا کہ ہر قوم نے قربانی دے دی، لبنانیوں نے، فلسطینیوں نے، یمنیوں نے، سیریا نے، ایرانیوں نے، عراقیوں نے، سب نے قربانیاں دے دی ہیں۔ کہاں صرف پاکستانی رہ گئے، اب یہ قربانی دیں گے تو امام آئیں گے۔ تیار ہونا، خوب انسان تیار ہوا امام کے لیے، ہم رہے نہ رہے، انسان پتھر بن جائے اور آنے والے اس کے اوپر سے گزر جائے، مگر راستہ امام تک ہموار ہونا چاہیے۔ اصل راستہ یہی ہے۔ کربلا کیا سکھا رہی ہے؟ مگر کربلا والے ظاہری طور پر زندہ رہے، ظاہری طور پر تو ختم ہو گئے، مگر کیا ان کے جو بدن بکھرے تھے وہ ختم ہو گئے؟ خیمے جل گئے، مگر کیا خیمے جل گئے؟ جلے ہوئے خیمے آج تک روشنی دے رہے ہیں، کٹے ہوئے بدن آج تک طاقت دے رہے ہیں۔ راستہ یہی ہے، اسی راستے پر آؤ، اپنے آپ کو لے کر آؤ، امام سے متصل ہو۔ کربلا بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، ہر مجلس میں، دن میں کتنی مجلسیں، ہر شہر میں مجلسیں، ہر ملک میں، ہر جگہ مجلسیں، مجلس۔ یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے یہ خود امام کا اپنا سسٹم ہے۔ سید الشہداء خود کرم کرتے ہیں کہ ہم ان کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم اس مجلس کے ذریعے سے امام تک نہیں جا رہے تو پھر میری غلطی ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ خلوص سے آتے ہیں، آپ امام حسین کے لیے آ رہے ہیں، اور امام حسین کسی کو بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے۔ ایک کس کا قول ہے؟ قال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں
کہ شخص مجلس سید الشہداء میں گریہ کرے اور اٹھے، خدا حیا کرتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں ڈالے. ایک گریہ، یہ گریہ عام گریہ نہیں ہے، یہ طہارت ہے، طہارت، یہ پاک کرتی ہے. رونا پورا پروسیجر ہے، ایسے آنسو نہیں نکلتے جب تک انٹرنل احساسات ہٹ نہ ہو، پورا وجود شامل نہ ہو، انسان روتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے. کرم کس کا ہے؟ کا امام حسین کا کرم. میں نے آپ نے کوئی کمال نہیں کیا، آپ مجھ سے بہتر ہیں، میں اپنے آپ کو آپ سے کمتر سمجھتا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، لیکن پھر بھی آپ سوچیں میں نے پورا سال کیا کیا جو میں مجلس میں آگے بیٹھ جاتا ہوں. آج دنیا میں تو لوگ 5 منٹ تو دور کی بات ہے، 1 منٹ انسان صبر نہیں کر سکتا آج کی دنیا کے اندر. 1 منٹ دوست آپس میں بیٹھے ہوں، باتیں شروع کریں، ایک دوسرے کی باتوں کو ڈینائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو رد کرتے ہیں. ساتھ بیٹھے ہوں، فیملی بیٹھی ہو، بات بھی کوئی نہیں کر رہا. آج کل تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے. شوہر بیوی سے بات نہیں کر رہا، بیوی شوہر سے بات نہیں کری، ماں بچوں سے بات نہیں کری، بچے ماں سے بات نہیں کرے، سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس اپنا ہے. آپ گھر میں دیکھ لینا، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے، نو ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، سب کے پاس یہی ہے. تھوڑی دیر، اچھا خود انسان اتنا جلدی میں ہے، عجلت میں ہے کہ اس سے 30 سیکنڈ کی ریل نہیں دیکھی جاتی، فوراً چینج کرتا ہے، گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، ملتا کچھ نہیں ہے. اس سچویشن میں جہاں دنیا ایسی ہو، وہاں 1 گھنٹہ بیٹھنا کس کا کمال ہے؟ آپ کا کمال ہے. امام عرش سے دیکھ رہا ہے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. جتنی بھی تاریکی ہو جائے، جتنی جہالت دنیا میں آ جائے، حسین ہدایت کا چراغ ہے. چراغ ہے، ہدایت ہے، یہ امام حسین ہدایت ہے. اسی لیے یہ مجلس کسی فرقے کی نہیں ہے، کسی مسلک کی نہیں ہے، یہ انسانیت کی بقا یہی ہے. یہی وہ شہید کا واقعہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں کئی دفعہ. 8 سال کی ایران عراق کی وار تھی، اس میں ہائی اسکول میں جوان لڑکا پڑھتا تھا، بڑا پاکیزہ پرہیزگار لڑکا تھا. اکثر اس کے دوست اس کا مذاق اڑاتے تھے، تنگ کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے. تم اتنے اچھے ہو تو جنگ میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ جنگ ہو رہی ہے، 8 سال جنگ رہی، جنگ میں چلے جاؤ. 8 سال. وہ کہتا تھا کہ میں یہ ہائی اسکول پاس کر کے یونیورسٹی میں جاؤں گا، یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کروں، پھر چھوڑ کے جاؤں گا جنگ. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو لوگ باتیں کریں کہ جنگ میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. پڑھے لکھے لوگ، وقت گزر گیا. وہ جو ٹیچر تھا اس نے یہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو کوٹ کیا. وہ کہتا ہے کہ میں بصرہ کے قریب ایک نہر ہے آروند، اس طرف ایران ہے اس طرف عراق، اور بہت بہاؤ تیز ہے اس نہر کا. تو عراق نے ادھر جو ہے وہ مائنز بچھائی ہوئی تھی پانی کے اندر کہ کوئی کراس کرے مائنز پھٹ جائے. تو وہ جو ٹیچر تھا وہ ہیڈ بن گیا اس آپریشن کا، اور وہ ڈائیورز کو، غوطہ خوروں کی صف کو سیدھا کر رہا تھا جو ڈائیورز کپڑے پہنے ہوئے ہوتے. اسی صف میں وہ اسٹوڈنٹ نظر آیا، اس کا نام تھا بہروز. کہا بہروز تم یہاں؟ کہا میں فلانی یونیورسٹی میں تھا، میں چھوڑ کے آ گیا ہوں. کہا چلو. آپریشن شروع ہوا، ایک مائن پھٹی، ٹیچر زخمی ہوا، کوما میں چلا گیا. 2 مہینے بعد ہوش آیا. اس جیسے ہوش آیا باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ پوسٹر لگا ہوا تھا. کس کا؟ اس جوان کا. وہ اس آپریشن میں شہید ہو گیا. یہ اس کے گھر گئے، تسلیت بھی کی، مبارکباد بھی دی. ماں باپ رونے لگے، انہوں نے واقعہ سنایا. کہا کیا ہوا؟
کہا جب یہ شہید ہوا تو اس کی ایک پھپھی تھی جو امریکہ میں رہتی تھی، وہ آئی، کہا بچہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا یہ، اگر یہ کہیں اور ہوتا تو یہ سائنٹسٹ بنتا، ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، آپ نے یہ کیا کروا دیا، بچہ مروا دیا۔ ماں باپ غریب سے بیچارے کچھ نہیں کر سکے، روتے تھے۔ دوسرے دن کہا یہ پھپھی واپس آئی، صبح روتی ہوئی واپس آئی، کہا میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا جو سفید کلر کا گاؤن پہنا ہوا، جو یونیورسٹی کی گریجویشن سیریمنی میں پہنتا ہے نا ویسا وائٹ کلر کا گاؤن پہنا ہوا اور ہوا میں پرواز کر رہا۔ اس نے گاؤن ہٹایا تو اس پر ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی۔ اصل ڈگری امام سے لینی ہے، اصل جنگ حق اور باطل کی ہے، باطل کی۔ میں کس جنگ میں ہوں، میں کس طرف ہوں؟ آج حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے آج؟ مگر ابھی بھی میں اپنی زندگی کی مصلحتوں میں ہوں۔ کسی کو ویزا لگوانا ہے، کسی کو کہیں جانے کا خوف ہے، کسی کو فلانا خوف ہے، کسی کو اپنا فیوچر۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، بچے کو میں نے بولا امام کا ظہور ہونے والا، کہتا ہے مولانا صاحب اب میری تو بڑی پلاننگ ہے ابھی۔ بھائی آپ کی پلاننگ امام کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ کی پلاننگ میں سب سے پہلے امام ہونا چاہیے۔ میری زندگی میں امام ہے عزیزان محترم، بس میں سے زیادہ آپ کو مدائم نہیں ہوگا۔ خوب باطن کو صاف کر، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں گفتگو کو بہرحال اسی کو میں آگے لے کے چلوں گا، خدا میں توفیق دے۔ عزیزان محترم، امام امام ہوتا ہے، چاہے کربلا میں ہو، چاہے کوفہ اور شام میں اسیروں کی طرح ہو، امام امام۔ جب روزے عاشورہ سب چلے گئے تو امام حسین اپنے بیٹے کے خیمے میں گئے۔ امام نے وداع کیا اپنے بیٹے سے، آخری وقت تھا، امام اپنے بیٹے سے۔ امام کی حالت کیا ہے؟ یہ جو امام آئے نا، یہ جنگ لڑتے ہوئے آئے۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ امام کے بدن سے خون نکل رہا تھا، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، جگر پر علی اکبر کا داغ تھا، کہیں علی اصغر کا خون تھا۔ اس حالت میں اپنے بیٹے کے پاس آئے، بیٹے سے کہا بیٹا یہ بات ہمارے چاہنے والوں کو بتا دینا کہ آپ کے بابا کو پیاسا مارا ہے۔ یہ غم کھا گیا، ایک شہید 28 سال کا شہید ہے، یا 28 سال یا 32 سال، اسے سیریا میں شہید کیا گیا۔ اس کی ماں سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کے ٹکڑے ہو گئے، آپ نے روئی نہیں، لیکن ایک آپ نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس پہ آپ رونا شروع ہو گئی۔ کہاں بیٹے کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن جب میں نے وہ فلم دیکھی نا جس میں میرے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے، تو میں نے جب دیکھا نا اس کا لباس خشک تھا، تو مجھے اس وقت احساس ہوا میرا بیٹا بڑا پیاسا تھا۔ امام
سجاد کے سامنے پانی آتا تھا امام روتے تھے، کھانا آتا تھا امام روتے تھے۔ مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے بابا کو پیاسا مارا گیا، پیاسا۔ ایک شخص مدینہ میں غریب الوطن ہے، آ کر لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے، ارحمو، رحم کرو مجھ پر، میں غریب الوطن ہوں۔ امام گزر رہے تھے، امام کو پہچانا نہیں ہوا۔ امام نے کہا ایک شخص ایک سوال پوچھوں؟ کہاں پوچھوں؟ کہا اگر تیرا یہاں انتقال ہو جائے تو تیرے بدن کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا میں مسلمان ہوں اور یہ شہر بھی مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں پر واجب ہے مسلمان کو دفنانا۔ کہا شخص مگر کیوں یہ پوچھ رہا ہے؟ کہا امام زمین پہ بیٹھ گئے، کہا ہائے بابا 3 دن تک بدن دشت کربلا میں پڑا رہا۔ امام شہر میں قصاب کی دکان سے گزرتے تھے، ہمیشہ پوچھتے تھے اے شخص کیا تو نے اس جانور کو پانی پلایا؟ ہاں مولا پانی پلایا۔ کئی دفعہ اس سے پوچھا، ایک دن اس نے کہا مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے جانور کو قربانی سے پہلے پانی پلانا ہے۔ امام نے کہا وہ بھی تو مسلمان تھے، مسلمان تھے۔ عزادار نے غم کھا گیا سید الساجدین کو، 35 سال گریہ کرتے رہے، 35 سال۔ ان کے صحابی ابو حمزہ، دعائے ابو حمزہ آپ رمضان میں پڑھتے ہیں، ان کے صحابی سے امام نے تعلیم فرمائی۔ امام کی خدمت میں آئے، کہا مولا شہادت تو آپ کے گھر کا ورثہ ہے، کرامت ہے، تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں، کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں؟ امام نے کہا صحیح کہا، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، مگر ابو حمزہ کبھی کسی رسول کی بیٹیاں غیر کے مجمع میں بھی نکلتی ہیں، رسول کی اولاد تھی۔ یہی غم کھا گیا سید الساجدین کو۔ علامہ مجلسی غالباً کہتے ہیں، میں نے زیارت نائیہ میں پڑھا کہ امام زمانہ صبح اور شام گریہ کرتے ہیں، کس پر؟ اپنے جد پر۔ کہا میں نے بھی یہی شروع کر دیا، صبح اور شام گریہ شروع کر دیا۔ کہا میری ملاقات امام زمانہ سے ہوئی، میں نے امام سے پوچھا مولا کیا آپ خون کے آنسو ہوتے ہیں؟ امام نے کہا ہم خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ ہاں مولا آخر کیا وجہ ہے، کون سی ایسی شہادت ہے؟ امام نے کہا جس دن ہماری جد پھوپھی شام کے بازار میں آئی، اس دن ہم اہل بیت نے خون کے آنسو ہوئے، خون کے آنسو۔ امام سے بھی جب وہ امام سجاد سے پوچھا تو امام نے کیا کہا تھا؟ 3 دفعہ امام نے کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ مولا شام میں کیا ہوا؟ امام کہتے ہیں شام میں ہمارے اوپر 7 مصیبتیں آئیں، ہمیں شامیوں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملے کیے، ہمیں ایک رسی سے باندھ کر ہمیں یہود و نصارہ کے گالیوں سے گزارا گیا اور انہیں کہا یہ ان کی اولاد ہے جنہوں نے خیبر میں تمہارے جد کو مارا ہے، ہمیں گلیوں سے گزارا گیا، نیزوں پہ سر نیچے گر جاتے تھے اور یہ اس کے اوپر سے گزر جاتے تھے، گلیوں میں چھتوں پر عورتیں پتھر لیے بیٹھی تھی، کہا جلتی ہوئی آگ کے انگارے پھینکے گئے، ایک انگارہ میرے امامے پہ لگا، امامہ جلا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں کچھ کر نہ پایا۔
کیوں نہ روئے سجاد، لاکھوں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع، رنگ برنگے کپڑے پہنے تہوار منا رہا ہے، باغی آ گئے، تیروں سے زیادہ جملے کھا گئے، تیروں سے وہ امام سچا عزاداران محترم، امام کو زہر دیا گیا، امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب امام باقر اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے تو گریہ شروع کر دیا۔ پوچھنے والے نے کہا مولا آپ غسل دیتے وقت رو کیوں رہے تھے؟ کہا میرے بابا کی پشت پر توق کی وجہ سے گوشت اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا، زخم دیکھ کر میں اپنے بابا کے رو رہے تھے۔ مگر میں کہوں گا امام باقر علیہ السلام میرے ماں باپ قربان، آپ اپنے بابا کے زخم دیکھ کر گریہ کرنے لگے۔ آپ کے بابا جب 13 محرم کو کربلا پہنچے، اپنے بابا کے بدن کو دیکھا، کہا میں خود دفناؤں گا۔ کہا کس کا بدن ہے؟ کہا میرے بابا کا بدن ہے۔ بنی اسد سے کہا بنی اسد کوئی بوری ہے؟ کیوں مولا؟ مقتل یہی کہتا ہے امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں، امام نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا، گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا تھا، اتنے بدن کے ٹکڑے تھے، اٹھایا نہیں گیا۔ امام نے دشت کربلا میں اپنے بابا کے بدن کو رکھا، کہا سرزمین کربلا تو کتنی خوش قسمت ہے، تجھ میں مطہر بدن اتر رہا ہے۔ کٹی ہوئی رگوں کو بوسا دیا، مٹی ڈالی، قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب